تو بہنوں کو جو ٹوپیاں شوپیاں کرائی جاتی ہیں وراثت کے نام پہ، بیوی کا مہر جس طریقے سے کیا جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، تو ایسے تو ہم نہیں پیتے جیسے ہمارے سابق صدر صاحب پوری پوری ملیں کھا گئے تھے، لیکن ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے کہ خود سے کسی کا حق وقت پہ جا کے ادا کر دیں کہ بھئی مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی کیونکہ میں نے حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے کچھ پیسے تھے، آپ کو رات کو نیند نہیں آئی جب تک یہ پیسے ٹھکانے نہ لگ جائیں، تو چونکہ بہن کی وراثت میرے پاس ہے اور ابھی تک ابا کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ہم مشترکہ طور پر کھا رہے ہیں، اکثر و بیشتر میں زیادہ کھا لیتا ہوں، بہن کو کم ملتا ہے، تو ایسا نہ ہو میں اسی حال میں مر گیا تو میری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی، مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی، لہذا جلدی سے اس کو تقسیم کر کے جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کرو۔ کتنے نیک مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں۔ نمازی ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں وافر مقدار میں، حج کرنے والے مارکیٹ میں وافر مقدار میں ملیں گے، آپ سستے ہیں، عمرہ کرنے والے مارکیٹ میں آپ کو داڑیوں والے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت ساری چیزوں میں دین میں مل جائے گا آپ کو۔ کسی کا حق آپ پر بنتا ہو اور اس کے مانگے بغیر آپ کو یہ فکر ہو کہ جلدی سے اس کی جیب میں پہنچ جائے، ایسے لوگ مارکیٹ سے بولو بھائی شارٹ چلے، بہت ہی شارٹ ہے۔ میرا تو معاملہ پڑتا ہے نا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ موضوع چینج ہو رہا ہے لیکن بس جلدی سے آ رہا ہوں، جب آپ کسی سے حق مانگتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یار ابھی پہلی تاریخ کا میں نے کہا تھا، تو پہلی کا مطلب یہ تھوڑی ہے یار رات 12 بجنے سے پہلے پہلے تم میرے گھر پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے 2 بھی ہو سکتی ہے 3 بھی ہو سکتی ہے، تنخواہ تو ملنے دو۔ بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کو پہلی کو تنخواہ نہیں ملے گی تو آپ نے اس سے پہلی کا وعدہ کیا کیوں؟ آپ 6 تاریخ کا وعدہ کرتے ہیں اس سے۔ اور اگر غلطی ہو گئی، انسان بھول جاتا ہے، تو آپ اس سے معذرت کریں کہ بھائی میں نے پہلی کا کہا تھا لیکن بہت معذرت، اس وقت میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ پہلی تاریخ کو مجھے تنخواہ نہیں ملی، 6 تاریخ کو میں آپ کے گھر پہنچا دوں گا انشاءاللہ، اور اگر تنخواہ نہیں ملی تو کسی اور سے قرضہ لے کے آپ کو دے دوں گا، پھر وہ جانے میں جانے، آپ کا حق بہرحال آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، فرمایا یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں آخرت کے بارے میں ان کو سرے سے علم، گویا بیچارے قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہ یہ بیچارے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ پھر اللہ نے اپنی بات سے رجوع کیا، گویا کہ حقیقت نہیں، گویا کہ پچھلا کلام گویا کہ صحیح نہیں تھا، حالانکہ اللہ کا تو سب کلام صحیح ہے، لیکن یہ بلاغت ہے، کسی کے دل میں بات اتارنے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ پچھلا کلام تو محض ایک تمہید تھا، اس طرف لانے کے لیے تھا تاکہ اگلی بات تمہاری سمجھ میں آئے اور اگلا کلام تمہارے دل میں اچھی طرح اتر جائے۔ اگلا کلام کیا کیا؟ فرمایا نہیں اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، اصل میں ان کو پتہ ہے مگر کیا ہے؟ شک ہے، یقین نہیں ہے۔ تو اس شک کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے دین کو فالو بھی کرتے ہیں، اور جہاں ذرا بڑی بات آتی ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کلام سے بھی رجوع کیا، فرمایا نہیں اصل بات یہ نہیں، بل ہم منہا عمون، اصل میں آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں، نظر آ رہی ہے، قبر بھی نظر آ رہی ہے، اور آفاق عالم میں جو اللہ نے آخرت کے برحق ہونے کے دلائل دیے وہ بھی اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ اتنی کامن سینس ہر انسان میں ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا کہ دنیا میں جو چاہے کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا دنیا کی کسی قانون میں نہیں ہوتا، حکومت میں نہیں ہوتا، تو اللہ کا قانون ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی ریاست دیکھی تو جہاں جو چاہے کرو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ بولو بھائی یہ حکومت پر الزام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کسی ملک میں کوئی گورنمنٹ ہو اور اس ملک میں کوئی شخص دندناتا ہوا پھرے، لوگوں کو قتل کرتا پھرے، چیزیں چھینتا پھرے، ظلم کرتا پھرے، اور کوئی عدالتی نظام ہی نہ اس سے پوچھنے والا، تو یہ کرپٹ حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کیا اللہ پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس نظام کو بنایا اور معاذ اللہ تعالیٰ رہے ہیں کہ ایک ایک انسان 100 انسانوں کا قاتل ہے؟ یہاں پر لوگ ایسے کیسز بھی ہیں کہ باپ کو قتل کر دیا بیٹے نے، ماں کو قتل کر دیا وراثت کے چکر میں، اور دنیا میں مجرم کو سزا نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو کم ملتی ہے۔ ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا،
دنیا میں اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. تو کیا یہ 100 انسانوں کا بدلہ ہو گیا؟ دنیا میں آپ اس کو سزا دے ہی نہیں سکتے پوری. ایک انسان نے کسی کو آگ میں پھینک کے جلایا تڑپا تڑپا کے, اس کی سزا کیا ہے قاتل کی؟ اسے سولی پہ لٹکا دو, گردن اڑا دو اس کی. کیا اس کو پوری سزا مل گئی؟ ظاہر ہے نہیں ملی اس کو سزا. کتنے جرائم کرتا رہا لیکن سزا پوری نہیں ملتی. اور یہ بھی ان کو ہے جن کو ملتی ہے سزا. بہت سو کو تو سزا سرے سے ملتی نہیں ہے, کیس ثابت ہی نہیں ہوتا. اور بہت سو کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جرم کسی نے کیا ہوتا ہے اور پکڑا کوئی اور جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جرم جس نے کیا تو بجائے ظالم کو سزا ملنے کی الٹا مظلوم پہ کیس ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہو جاتا ہے. دنیا میں یہ دھاندلیاں ہمیشہ سے ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہے گی, چاہے انصاف والی حکومت ہو یا ظالم حکومت ہو, کیونکہ انسان کے اسباب اور وسائل بہت محدود ہیں. اسے نہیں پتہ چلتا کہ حقیقی ظالم کون ہے, وہ تو گواہیوں پر چل رہا ہوتا ہے نا معاملہ. یہ کیا بات ہے کہ انسان اپنے اختیار سے جرم کرتا رہے اور اللہ نہ اس دنیا میں سزا دے اور نہ کوئی اور جہان اسے رکھا ہوا ہو. تو آخرت کے وجود کے دلائل اتنے زیادہ اللہ نے قائم کیے ہیں کہ ان دلائل کو دیکھ کر کوئی بھی آخرت کا منکر نہیں ہو سکتا. اسے پتہ ہے کہ جو کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے قیامت کے دن ملے گا, اللہ چھوڑے گا نہیں. یہ بات غیر مسلموں کے بھی دل میں اللہ نے ڈال دی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے, بل ہم منہا عمون, نہ تو یہ بالکل لا علم ہے اور نہ یہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ان کو یقین ہے, آخرت نظر آ رہی ہے, مگر جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بلی جیسے کبوتر کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے مجھے کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو اب بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس کی حماقت ہے. شاید ہے دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے. جب کچھ نہیں ہوتا بھائی بلی نے تو جھپٹنا ہے, تو دل کے خوش کرنے کو آدمی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دل کے خوش کرنے کو آخرت سے آنکھیں بولو بھائی بند کر لے. چھوڑو یار, پتہ نہیں جنت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, آخرت ہوگی, سوچو ہی اس بارے میں. پنجابی میں کہتے ہیں نا سوچی پیا تو بندہ گیا. مقولہ سنا ہم نے پنجابی زبان میں, سوچی پیا تو ویسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو رکھے ہوئے, اب آپ سوچنے کہ یار یہ لڈو کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے سوچی پیا تو بندہ, بھائی سوچ سوچ کے زندگی گزارو گے تو مر گئے, کھا لو.